الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ واجب صدر عظیم، سامعین محترم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران آیت نمبر 42 سے آغاز ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے خالق کائنات ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے حضرت مریم والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر خیر جاری ہے، اور اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے جب وہ دنیا میں ظاہر ہوگی تو میں اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، لیکن اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو پریشان ہو گئیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، اب میں اسے کیسے وقف کروں؟ وہاں تو مرد حضرات ہوتے ہیں، عورتیں تو وہاں خدمت نہیں کرتی۔ تو رب نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم بیٹی میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اسی سلسلہ میں آپ نے یہ بھی سنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی کفالت اپنے ذمہ لی، اور جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو اپنے کمرے کو لاک کر کے جاتے تھے، تالا لگا کے بند کر کے جاتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو آپ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم تازہ پھل موجود ہیں، جبکہ نہ کوئی اندر آ سکتا ہے اور نہ کوئی تالا کھول سکتا ہے۔
تو پھر آپ حضرت مریم ہی سے سوال کرتے جو کہ ابھی بالکل چھوٹی ہیں، گفتگو کا زمانہ آپ کا نہیں ہے، چند دنوں کی ہیں، انہیں سے سوال کرتے انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ جواب دیتی ہوا من عند اللہ، وہ کہتی کہ یہ مجھے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کرامت دیکھ کر اسی مقام پہ کھڑے ہو کر اپنے لیے رب سے اولاد مانگتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس، برگزیدہ بندوں کے پاس نیک جگہوں پر، اچھی جگہوں پر جہاں نیک لوگوں کا بسیرا ہو اور مقبول ساعات میں دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ آپ نے دعا کی اولاد کے لیے، اللہ نے خوشخبری عطا فرما دی کہ اے زکریا بیٹا دوں گا اور نام بھی رکھ کے دوں گا، نام ہوگا یحییٰ۔ تو یہ ساری باتیں آپ سماعت فرما چکے۔ اب اس سے بعد آگے حضرت مریم ہی کی بات جاری ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، یعنی عورتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں آپ کی ہم عصر، آپ کی ہم زمانہ، لیکن ان میں سے اللہ نے آپ کو چن لیا۔ وَطَهَّرَكِ، اور خوب ستھرا کیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ اب پہلی بات یہ فرمایا کہ اللہ نے تجھے چن لیا۔ اب یہ چننا سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو بزرگوں کی اولاد میں سے پیدا کیا، یہ چننا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے پسند فرما لیا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، اور پھر آپ کو ایک نبی کی والدہ ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا اپنے وقت پر۔ اور پھر یہ بھی کہ آپ کا نکاح نہیں، آپ کی شادی نہیں، آپ کا خامد نہیں، اللہ نے آپ کو بغیر خامد کے اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ چننا ہے کہ مختلف حیثیات سے اللہ نے آپ کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ وَطَهَّرَكِ، اور آپ کو خوب ستھرا کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بھی پاک تھیں اور کسی مرد کا بھی آپ سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہ ہوا، اس کے بغیر اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرما دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ اور اس سے آگے کے جو الفاظ ہیں وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، یعنی اے مریم اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی عورتیں موجود ہیں ان سب سے اللہ نے اے مریم تجھے زیادہ شان عطا فرمائی ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ان سب عورتوں سے تجھے بلند مرتبہ، بلند شان عطا فرمائی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کو سلام محبت ضرور پیش کروں گا، سلام عقیدت ضرور پیش کروں گا، اس لیے کہ باقی مترجمین اور مفسرین
جو کسی بات کو کئی صفحات میں جا کر سمجھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت ترجمے میں ایک لفظ شامل کر کے اس کئی صفحات کی بحث کو صاف کر دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں، اور اتنا واضح انداز میں سمجھا دیتے ہیں کہ شاید 3 صفحے پڑھنے کے بعد بھی اتنا واضح سمجھ نہ آتا ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کو کمال اللہ نے عطا فرمایا۔ اب یہ جو ترجمہ ہے نا، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ آج کا لفظ آیت میں نہیں ہے، الفاظ میں نہیں ہے، عربی الفاظ میں کسی لفظ کا ترجمہ آج نہیں بنتا۔ اصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا، کاف ضمیر ہے جس کا مطلب ہے تجھے، علیٰ کا مطلب پر، نساء کا مطلب عورتیں، عالمین کا مطلب جہان۔ اس میں کہیں بھی آج کے لیے کوئی لفظ عربی میں موجود نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ لگایا کیوں پھر؟ اس لیے لگایا کہ اگر ترجمہ جیسے باقیوں نے کیا کہ اللہ نے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے پسند کر لیا، تو پھر تو سارے زمانے بھی اسی میں آ جائیں گے، ہر زمانے کے لیے سمجھا جائے گا، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ شان والی تھی، اور بعد میں جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بیٹی عطا فرمائی ہے، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ام الحسنین، بانوے حضرت مولا علی شیر خدا، جگر گوشہ مصطفیٰ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے زمانے میں وہ عورتوں سے شان والی تھی۔ حضرت مریم اپنے زمانے میں تھی، یہ اپنے زمانے میں تھی، تو اس لیے اللہ حضرت نے یہاں آج کا لفظ لگایا۔ ایک اور بات بھی یہاں پر کہتا چلوں، اور یہ بات مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہمارے علماء میں بھی، ہمارے اپنے مسلک کے علماء میں بھی، اور باقی جو دوسرے علماء ہیں ان میں بھی یہ بحث کبھی کبھی چلتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان زیادہ ہے یا آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین ان کی شان زیادہ ہے۔ یہ بحث کبھی کبھی علماء میں چلتی ہے، اور کئی صفحات پہ کئی کتابیں اس پہ علماء نے لکھی ہیں، اپنے اپنے مطالعہ اور ذوق کے مطابق انہوں نے لکھا۔ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، ہر کسی نے خلوص نیت سے لکھا جو لکھا، لیکن مفتی صاحب نے کمال ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آپ نے صرف 2 جملوں میں بات مکمل کر دی اور کمال کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کی جانب آئیں تو حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جب حضرت فاطمہ علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے تو آپ کے مثل اب پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کی شان بڑا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، لیکن جب قرآن کی جانب آئیں تو قرآن آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم باقی عورتوں سے شان والی ہو، عظمت والی ہو۔ تو کہتے ہیں حدیث کو سامنے رکھیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ کا مقام اونچا نظر آتا ہے، اور قرآن کو سامنے رکھیں تو ازواج مطہرات کا مقام نظر آتا ہے۔ تو جس کا جو ذوق ہے، ہم تو دونوں والے ہیں نا جی، بے شک سمجھ آئیے، اب تو حدیث والے بھی ہیں اور قرآن والے بھی ہیں، تو ہم جس کی بھی عظمت بیان کریں گے ہم پڑھا کر ہی کریں گے، ہم کٹا کے نہیں کریں گے، ہم کٹا کے نہیں کریں گے۔
اللہ اکبر. تو فرمایا اور آدھا نے یہاں پر آج کا لفظ لگا کے ساری اس بیعت کو سمیٹ دیا. آپ فرماتے ہیں اے مریم اللہ فرما رہا ہے کہ آج تمہاری شان سب سے زیادہ ہے، لیکن جب محبوب کی بیٹی آئے گی تو پھر ان کی شان سب سے اعلیٰ ہوگی. پھر جب محبوب کی ازواج ہوگی تو ان کی شان سب سے اعلیٰ ہوگی. اللہ اکبر. یا آگے فرمایا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو. واسجدی، اور اس کے لیے سجدہ کر. ورکعی، اور رکوع کر. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہاں سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ رتبہ دے، جس کو اللہ مرتبہ دے، جس کو اللہ منصب عطا فرمائے، عہدہ عطا فرمائے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے. بے شک سبحان اللہ، بے شک وہ اللہ کو، مجھے بولیے نا، وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، وہ شیطان کو راضی کرنے والے کام نہ کرے. جبکہ ہمارا انداز مختلف ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنے اہل زمانہ کو دیکھیں، عہدے والوں کو، مرتبے والوں کو، مقام والوں کو دیکھیں، پیسے والوں کو دیکھیں اور منصب والوں کو دیکھیں، تو ہمیں اس سے الٹ نظر آتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مطلب خوشحال بنا دیتا ہے تو وہ بجائے اللہ کو راضی کرنے کے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام زیادہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو. اچھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو ادب سے. کیسے؟ ادب سے. اب ادب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نماز کے دوران ضرورت سے زیادہ حرکت نہ کی جائے. یہ بار بار کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے، کبھی یوں ہو رہی ہے، کبھی کپڑے سیٹ ہو رہے ہیں، کبھی گھڑی کو جھٹکا جا رہا ہے، کبھی انگوٹھی کو ہلایا جا رہا ہے، تو کبھی کپڑوں کی سلوٹیں دور کی جا رہی ہیں. تو یہ ادب کے خلاف ہے ساری چیزیں، یہ توجہ کے خلاف ہیں. تو ادب سے کھڑا ہونا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت ویسے بھی عبادت ہے، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں میں مل کر عبادت کریں گے، ان کے ساتھ عبادت کریں گے تو عبادت کی قبولیت اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے. اب دیکھیے نا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھے گا، ان کے ساتھ مل کر جو ذکر کرے گا، تو غوث پاک کا ذکر تو اللہ قبول کرے گا ہی کرے گا. تو پھر یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ غوث پاک کا قبول کر لے اور باقیوں کا نہ کرے، وہ باقیوں کا بھی کرے گا. تو اسی لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے. اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر کوئی سجدہ سہو مقتدی پر لازم نہیں ہوتا، اس کی وہ غلطی معاف ہو جاتی ہے. لیکن اکیلے میں غلطی کرے گا تو اگر سجدہ سہو بنتا ہے تو وہ کرنا پڑے گا. اگر اس سے بڑی غلطی ہو جائے تو ہو سکتا ہے دوبارہ نماز پڑھنی پڑ جائے. لیکن مقتدی جب امام کے پیچھے پڑے گا تو جماعت کی برکت سے، امام کی برکت سے اللہ اس کی غلطی کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے جب اللہ والوں کے ساتھ مل کر ذکر کریں گے تو اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کا مقام اور بڑھ جائے گا. اب اس کی اگلی آیت ہمارے عقیدے پر اللہ کی جانب سے سٹیمپ ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک. کیا میں نے کہا؟ سٹیمپ ہے، اللہ کی جانب سے سٹیمپ ہے، سٹیمپ ہے، مہر ہے. ماشاءاللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا بے ہے. شک، بے شک سبحان اللہ، بے شک، بے شک. آپ کی سبحان اللہ سے مجھے خوشی ہوئی ہے سبحان اللہ، کہ آپ کو اپنا عقیدہ پتہ ہے. بے شک. اللہ اکبر. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قرآن کی روشنی میں ہے. ہمارے ذوق کے تابع نہیں، قرآن کے تابع، حدیث کے تابع ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اب یہ آیت کیا ہے؟ فرمایا ذالک من انباء الغیب
نوحیہ الیک، فرمایا محبوب کے اوپر جتنی باتیں ہوئی ہیں نا حضرت مریم کے حوالے سے، آپ نے فرمایا محبوب یہ غیب کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک یہ کون سی باتیں ہیں؟ غیب کی بات، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اچھا یا اللہ یہ غیب کی خبریں ہیں تو پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا نوحیہ الیک، فرمایا محبوب ہم خفیہ طور پہ تمہیں بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہم خفیہ طور پہ تمہیں بتائیں۔ تمہیں بتاتے ہیں۔ اچھا یہ جو خفیہ طور کا ہے نا، یہ بھی عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ عربی میں کہتے ہیں نوحیہ، ہم بتاتے ہیں یا ہم وہی کرتے ہیں الیک آپ کی طرف، اس میں خفیہ کا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے نا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شان ہے ان کا مرتبہ کہ وہ ایسا لفظ لے آتے ہیں جو بہت ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اب اللہ بتا یہ رہا ہے کہ محبوب ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، لیکن ایسے بتاتے ہیں کہ دائیں بائیں والوں کو، آگے پیچھے والوں کو، محلے والوں کو، گلی والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تو انہیں بھی شاید نہیں پتا ہوگا، تو وہ پھر آپ کو بھی اپنے جیسا سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ محبوب معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، انہیں ہم پتہ لگنے ہی نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک بار جو ہو رہا کہ سبحان اللہ، اچھا چلو ایک بار اپنی مرضی نہ لگی۔ سبحان اللہ، ہاں جی، فرمایا اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے نا اس پر پھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا اور ان کا جو نبی کا غیب نہیں مانتے، بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ جب اللہ محبوب کو غیب کی خبریں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غیب کا علم ہے نا آقا علیہ السلام کو۔ بے شک، بے شک۔ اب وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب اللہ نے بتا دیا تو پھر غیب کہاں رہا؟ بات سمجھ آئیے توجہ کرو نا ذرا۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ نے ٹھیک ہے پہلے غیب تھا، لیکن جب اللہ نے بتا دیا تو غیب رہا ہی نہیں ہے، تو جب غیب ہی نہیں ہے تو غیب کا علم کہاں سے ہوگا؟ یہ ایک بحث چلتی ہے۔ اب اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے جو ہمارے عقیدے کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہیں غیب کی خبریں، اللہ بتا بھی رہا ہے پھر بھی انہیں غیب ہی کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ لگی ہے؟ ماشاءاللہ ادھر کوئی بڑا زیادہ پہی گی ہے نا، ادھر تھوڑے کو نہیں بولنے پہ ذرا اچھے بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، جب اللہ نے بتانے کے بعد بھی اسے غیب ہی کہا تو پھر غیب ہی ہے نا۔ اچھا غیب کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیب کا علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو علم ہے، آقا کو بھی ہے، لیکن غیب ہے ہمارے لیے، تو پھر غیب ہی ہوا، اور اللہ بتانے کے بعد بھی غیب ہی کہہ رہا ہے تو اسے غیب ہی مانا جائے گا۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے کوڑا ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جب حضرت مریم کو آپ کی والدہ لے کر آئیں بیت المقدس میں، اور وہاں پر 27 آدمی تھے جو بیت المقدس کی خدمت کرنے والے تھے، ان میں ایک خدمت گار کا نام تھا عمران۔ کیا نام تھا؟ اور عمران جو ہے یہ حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت مریم کے والد، وہ بھی کعبہ کی خدمت گزار تھے۔ لے کر آئی والدہ اور اللہ کو حکم سنا دیا کہ جی اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ بیٹی کو جا کے چھوڑ آئیں، یہ خدمت کرے گی۔
لیکن پلے گی بھی وہیں پہ. اب وہ 27 کے 27 بندے جو ہیں وہ آپس میں ان کی بحث شروع ہوئی کہ میں لوں گا، میں خدمت کروں گا، میں یہ بچی لوں گا، میں اسے پالوں گا، میں اسے بڑا کروں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو. تو جب آپس میں یہ بحث ہو گئی تو کسی نے پھر فیصلے پہ ہو کہ چلے قرآن اندازی کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ قرآن اندازی. اب قرآن اندازی کا طریقہ کیا تھا؟ قلم جس سے لکھا جاتا ہے، تو وہ کلمے جو ہے وہ پانی میں ڈال دیں کہ جس کا قلم جو ہے وہ مطلب قرآن اندازی میں نکل آئے گا تو وہ پرورش کرے گا. تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ سامنے آیا اور پھر آپ نے حضرت مریم کی پرورش سے شروع کر دی. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور تم ان کے پاس نہ تھے. اللہ اپنے معبود سے کہہ رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے، توجہ کریں. یہ بھی ہماری خلاف ایک ہتھیار ہے دوسروں کے پاس. تو اس کا جواب سن لیں. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، حاضر ناظر ہیں. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم ان کے پاس نہیں تھے، تو لہذا ہمارا کدھر ٹھیک ہے تمہارا غلط ہے. تو ہمارے علماء نے یہاں پر وضاحت فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے علم اور نورانیت کے اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ ہر چیز کو مشاہدہ فرما رہے ہیں. لیکن جسمانی اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ محبوب آپ دنیا میں تو بعد میں ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن علم کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے اور آپ مشاہدہ فرما رہے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اذ قالت الملائکۃ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ. اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا ہے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی. کلمہ سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب پہلے حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ پورا بیان ہوا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے. یہ بات کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ جنہیں سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہے. میں دہرا دیتا ہوں، پچھلے رکوع میں حضرت مریم کے میلاد کا پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے. اب اس رکوع میں حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے میلاد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں میلاد نہیں ہے، ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن کھول کے پڑھ لیا کرو. صرف اتنا کہوں گا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ. حضرت مریم کی والدہ کا بھی بیان ہوا میلاد کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان ہو رہا ہے. تو جب حضرت مریم کا میلاد قرآن بیان کرے تو یہ جائز ہے، اور حضرت مریم کے بیٹے کا میلاد قرآن بیان کرے تو جائز ہے. تو سارے نبیوں کے جو نبی ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، جو حضرت موسیٰ کے بھی نبی ہیں، جو سارے جہانوں کے نبی ہیں، ان کا میلاد بیان کرنے میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی. اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مسیح. مسیح کا مطلب ہوتا ہے دم کرنے والا. مسیح کا مطلب ہوتا ہے شفا دینے والا. مسیح کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سفر کرنے والا. یہ اس کے معنی ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے فرمایا ہوگا مسیح اور نام ہوگا عیسیٰ. نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ بن مریم، یعنی مریم کا بیٹا. اور ہوگا کیسا؟ وجیہن، سونا ہوگا.
کیا ہوگا؟ سونا کچھ ہی بولو نا یہ سونا ہوگا سونا دا سے تو سونا جو کری گئے خوش ہوئی گئے بولو نا سونا ہوگا سونا ہوگا اور نبی سارے سونے ہوتے ہیں بے شک بے شک بے شک اللہ اکبر وجیہن سونا ہوگا رودار ہوگا کہاں پہ پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عظمتوں والا شانوں والا ہوگا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور قرب والا ہوگا یعنی اللہ کی نزدیکی والا اللہ کا مقرب ہوگا اچھا اور کیا شان ہوگی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ فرمایا اے مریم وہ پنگوڑے میں باتیں کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جب عام بچے بولتے نہیں ہیں عام بچے بولتے نہیں ہیں وہ اس عمر میں بھی بولے گا فی الْمَهْدِ پنگوڑے میں جھولے میں باتیں کرے گا وَقَعْدًا اور پکی عمر میں بھی باتیں کرے گا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور خاص لوگوں میں سے ہوگا سبحان اللہ اب حضرت مریم جب لے کر آئی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے سوال کر دیا مریم بیٹا کہاں سے لے آئی جو شادی نہیں ہوئی تمہاری نکاح نہیں ہوا خامن ہی نہیں ہے یہ تم نے کیا کر دیا آپ نے فرمایا تھا مریم تو نے نہیں بولنا سبحان اللہ تو نے نہیں بولنا بس اشارہ کر دینا بیٹے کی جانب آگے یہ جانے اور وہ جانے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خود بتائے گا کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب نے فرمایا کہ پالنے میں جھولے میں بولے گا وقال اور پکی عمر میں وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور خاصوں میں ہوگا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر حضرت مریم بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا میری تو شادی نہیں ہے نکاح ہی نہیں ہے میرا تو خامن ہی نہیں ہے میرا تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے تو میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا رب نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جو چاہے ایسے ہی پیدا کر دیتا ہے وہ شانوں والا وہ قدرتوں والا کبھی وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے اور کبھی حضرت آدم کو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا کر دیتا ہے اور کبھی حضرت حوا کو حضرت آدم کی پستی سے بنا ڈالتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو چاہے کرے اسے کون روک سکتا ہے اچھا آج کل ایک شوشہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ جاہلوں کی طرف سے اس کا جواب بھی سنتے چلیے بے شک سبحان اللہ جاہلوں کی جانب سے ایک شوشہ چل رہا ہے کہ جی کہتے ہیں جی غوث پاک کی یہ کرامت ہے خواجہ صاحب کی یہ کرامت ہے دادا صاحب کی یہ کرامت ہے اب کرامتیں کیوں نہیں ہوتی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے جب سے کیمرے لگے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں اب کرامتیں کیوں نہیں ہوتی اب دکھا نا کوئی کرامت ریکارڈ کر کے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیمرے میں فلان صاحب کی کرامت ہے آج کل یہ سوال ہو رہا ہے جہالت اینڈ کمپنی کی جانب سے اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے بے شک سبحان اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا بے شک کیا یا کوئی نہیں بے شک پوچھے بولو نا کیا اب اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہے اس کو اگر واقعی اللہ بغیر باپ کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے تو ہم کیمرہ لگاتے ہیں اس میں پیدا کر کے دکھائے کیا جواب دو گے بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں ابھی یہ جو سیلاب آیا اس میں بہت سارے نالائقوں نے یہ پوسٹیں لگا دی فیس بک پہ کہ جی قصور جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے وہاں پر بابا بلے شاہ نے کچھ نہیں کیا اور لاہور میں تباہی آئی ہوئی سیلاب کی وجہ سے دادا نے کچھ نہیں کیا فلان جگہ پہ سیلاب آ گیا فلان بابا نے کچھ نہیں کیا اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں بچا رہے اس کا جواب یہ ہے کہ کئی مسجدیں بھی تو اسی سیلاب میں بہی ہیں بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں اچھے بولو تو صحیح نا کئی مسجدیں اسی سیلاب میں بہ رہی ہیں نا تو اگر ہم
ہم نہیں، استغفراللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. اگر کوئی غیر مسلم تم سے یہ سوال کر لے کہ اگر تمہارے خدا میں طاقت ہے تو مسجدیں کیوں نہیں بچائی اس نے، تو کیا جواب دو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت بھی موجود ہے، معجزہ بھی نبیوں کے پاس تھا، اب چونکہ نبی رہے نہیں، کرامتیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کی مرضی جب ہوتی ہے تب ظاہر ہوتی ہیں، ہمارے کیمرے لگانے سے نہیں کہ جی ہم نے کیمرہ لگا لیا تو ابھی کرامت ظاہر ہونی چاہیے. کرامت کا انکار کفر ہے. کیا ہے؟ مجھے بولیے نا. کرامت کا انکار، کیونکہ کرامت قرآن میں موجود ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برقیہ تخت لایا تھا یا کوئی نہیں؟ قرآن میں ہے نا کرامت. حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل موجود تھے، کرامت ہے حضرت مریم کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا، حضرت مریم کی کرامت. تو کرامت کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. آگے چلیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ اسے سکھائے گا کتاب والحکمہ اور حکمت، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل. یعنی اے مریم تجھے ایسا بیٹا دوں گا، ایسا دوں گا، وہ تورات بھی جانتا ہوگا، وہ انجیل بھی جانتا ہوگا، وہ کتاب کا علم بھی دے گا، وہ حکمت بھی سکھائے گا. ایسا بیٹا دوں گا. اب آخر میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے حوالے سے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے. ہر مومن کا دل تڑپتا ہے، چاہے غزہ ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے برما ہو، کہیں بھی جب بھی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو سچا مسلمان تڑپتا ہے. غالباً ظفر علی خان نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو قابل میں. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو قابل میں، تو ہر پیر و جوان کا دل بیتاب ہو جائے. یہ اخوت ہے، یہ بھائی چارہ ہے، یہ اسلامی اخوت ہے. ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے. جب سے اہل فلسطین پر، غزہ والوں پر ظلم شروع ہوا، ہر مسلمان اشکبار ہے، پریشان ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. ابھی ایک معاہدہ سننے میں آیا ہے، ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کے نتیجے میں اہل فلسطین کی خیر فرمائے، اہل فلسطین کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بند فرمائے اور مسلمانوں کو سکون سے رہنا نصیب فرمائے. ہم دعا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مسلمان کی یہ پہچان ہے، آج سے نہیں، صدیوں سے مسلمان کی پہچان ہے کہ مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے. کیا میں نے کہا؟ مسلمان غیر مسلم کا ہمدرد نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ایمانی رشتہ اور اصل رشتہ یہی ہے. ماں کا رشتہ بہت پیارا، باپ کا رشتہ بہت پیارا، بھائی کا بہن کا رشتہ بہت پیارا، لیکن سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. اس لیے مسلمان ہمیشہ مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے. مسلمان پہ ظلم نہ کرتا ہے، نہ ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ اسے یہ پسند ہے، نہ اسے یہ زیب دیتا ہے. اسی لیے ہم اہل فلسطین کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری ہمدردیاں نہ کل کافروں کے ساتھ تھی، نہ آج ان کے ساتھ ہیں. اور جو بھی مسلمان پر ظلم ڈھانے والا ہو وہ اسلام کو نہیں سمجھا، اسلام کو اس نے نہیں سمجھا. کافر تو ہے ہی کافر نا. اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو اسے پھر سے اسلام پر لوٹ کرنا چاہیے، اپنے ایمان پر لوٹ کرنا چاہیے. ہم دعا کریں گے اہل فلسطین کے لیے
اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور جنگ بندی ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، اہل فلسطین کو پھر سے آباد ہونا نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔